صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الفاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار فتح حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممالک کو فتح کرنے والے، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، لوگوں پر رحمت و شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے تمام دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے ہیں، اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی شخصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور میرے ساتھ میرے جو آج مہمان بھی سعادت حاصل کر لیں گے۔ بطل حریت، ایک ایسا شجاعت، دلیری، بہادری، عزم و ہمت کا کوہ گراں، اور ایک ایسی شخصیت جس کو شجاعت کا بر صغیر کی شجاعت اور تاریخ حریت کا باب زریں کہا جائے۔ ناظرین کرام، ایسی شخصیت جس پر بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں پوری امت مسلمہ قیامت تک جس کی شجاعت اور بہادری پر فخر کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایسا شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رعب و دبدبہ عطا کیا تھا کہ جو ان کے بدترین دشمن تھے، دشمنوں کی مائیں بھی اپنے بچوں کو اس کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، آپ پوچھیں گے یہ کون شخصیت تھی؟ یہ وہ شخصیت تھی کہ علامہ اقبال نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ 1799 میں جس شخصیت کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد وقتی طور پر مسلمانوں کے عروج کی ساری امیدیں اس کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا ناظرین کرام کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں، منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ یہ وہ عظیم فرزند تھا عالم اسلام کا جس کا نام شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، ٹیپو سلطان کا جب نام لیتے ہیں وہ میرے تو قلب و ذہن پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ طارق بن زیاد ہو، وہ محمد بن قاسم ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، اور صلاح الدین ٹیپو ہو، یا ان کے والد حیدر علی کا بیٹا فتح علی ہو۔ ناظرین کرام، پھر کربلا کی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے، کربلا کی یاد نہ آئے تو پھر بات بنتی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا عظیم مفکر بھی تھا۔ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا جس نے بڑی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور وہ جو اس کا فکرہ تاریخ میں رقم ہو گیا اور قیامت تک لوگ اس کو دہراتے رہیں گے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ٹیپو سلطان کو کوئی شکست دشمن نہیں دے سکا، انگریز اس کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے میر جعفروں اور اپنے میر صادقوں نے اس کو شکست سے دوچار کیا تھا، جو وقتی شکست تھی۔ لیکن آج میر جعفر اور میر صادق کی قبر پہ میں نے پڑھا کہ لوگ تھوکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اور وہاں پہ جوتے پھینکتے ہیں گزرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ہر دور کے میر جعفروں اور میر صادقوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور آج میں یہ بات بوانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن اور یہاں کے میر جعفر و صادق ہیں، وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں، زندگی بڑی مختصر ہے۔ تاریخ میں ان کا بھی حشر، ان کی قبروں کا حشر وہی ہوگا جو میر جعفر اور میر صادق کا ہوا۔ ٹیپو سلطان شہید کتنا بڑا عالم تھا، علوم کی کتنی قسمیں تھیں، اس کی لائبریری کو کس طرح لوٹا گیا، اس کی سلطنت کتنی امیر تھی، عوام کی اس نے کس طرح خدمت کی، اور باوجود اس کی شہادت کے 3 روز تک ڈرتے ہوئے انگریز اس کے قریب نہیں جاتے تھے کہ شاید یہ بھی کوئی اسٹریٹجی نہ ہو۔ چاہتا ٹیپو سلطان تو بھاگ سکتا تھا۔ فرانسیسی اس کے ساتھ جو اس وقت ایک کرنل تھا، اس نے کہا یہ راستہ ہے، آپ چاہیں تو یہاں سے نکل کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں بزدلوں کی طرح بھاگوں گا نہیں، بہادروں کی طرح سینے پہ گولی کھائی۔ آج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے،
علمی ذوق، ان کا علمی مقام، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس طرح کی انہوں نے سلطنت حکمرانی، اور پھر انہوں نے کس طرح اپنے جوہر جو تھے بہادری کے دکھائے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب، ان کے ساتھ جرنیل اور جرنیلی وہ کیا ہے ساج دھاج رکھنے والے ہمارے دوست میجر جنرل ریٹائرڈ محمد جاوید اقبال، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان کی روحانی اساس کے مصنف جناب نوجوان اسکالر پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب. شکریہ. جی آپ تینوں کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ ایسے میں نے ایک دو اشارے سلطان ٹیپو کے، میرا جی چاہتا ہے سلطان ٹیپو کی بات کرتے ہوئے یا تو میرے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو اور یا میں گھوڑے پہ سوار اور تلوار لے کے نکل پڑوں. جی غازی صاحب، بالکل جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ارشاد فرمایا، بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کاوشوں کو جتنا بھی تحسین کیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری نئی نسل فراموش کرتی چلی جا رہی ہے. یہ وہ ہماری تاریخ کے سنگ میل ہیں جو ہمیں منزل تک پہنچا سکتے ہیں. یہ وہ روشن ستارے ہیں جو ہمیں وہ راستہ دکھاتے ہیں جس میں ہمارا حال وقی اور باعزت باوقار اور ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. ٹیپو سلطان کی شخصیت غازی صاحب اگر آپ دیکھیں تو جب سے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، یعنی 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے مسلسل آپ کا ایک ڈیکے کا زمانہ یہاں شروع ہوتا ہے. دور زوال کے اندر جس شخصیت کو آپ، جو ہماری ٹریڈیشن کی ویلیوز ہیں، جو وقار ہے، جو حریت ہے، وطن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ وفا ہے، اس کا ایک مجسم پیکر ٹیپو سلطان کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے. اچھا، اب یعنی جس انداز سے انہوں نے، جیسے تھوڑا سا آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اپنی مملکت کو بنایا، آگے عوام کے حقوق کا خیال رکھا، اور اس کے لیے جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دیں، جس طریقے سے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا انہوں نے حالات کا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور جیسے آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے، انہوں نے اگر وہ چاہتے تو بنیادی جو ان کے اصول تھے ان پہ کمپرومائز کر کے اپنے لیے بقا کا کوئی راستہ نکال سکتے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے ایسا نہیں کیا. علامہ نے، میں بات علامہ سے شروع کروں گا، بڑے پیارے انداز سے ٹیپو سلطان کی شخصیت کو اور ٹیپو سلطان کا جو پیغام ہے اس قوم کے لیے، اس کو جس طرح سے علامہ نے بیان کیا. علامہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے روحانی سفر پہ تھا تو میری ملاقات ٹیپو سلطان سے ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان دریائے کاویر کو ایک میسج دے رہے ہیں. دریائے کاویر وہ دریا ہے جو سرنگا پٹم کے پاس سے گزرتا تھا، اور اس کو کہہ رہے ہیں، دریا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اور میں عالم بالا میں بھی آ کے تجھے یاد کرتا ہوں، تو اب بھی بہہ رہا ہے، میری قوم تک میرا ایک پیغام لے جا. وہ پیغام کیا ہے؟ زاں کہ در عرض حیات آمد ثبات، از خدا کم خواستم طول حیات، کہ زندگی کے معیار میں بقا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے خدا سے لمبی زندگی نہیں مانگی. آپ دیکھیں 50 سال کی عمر میں شہادت ہوئی سلطان کی. میں نے کم زندگی مانگی ہے. کیوں مانگی ہے؟ زندگی را چیست رسم و دین و پیش، یکدم شیری بیز 7 سال امیش. زندگی کا ضابطہ کیا ہے؟ زندگی کا دین کیا ہے؟ آئین کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ وہ ایک ہی بات ہے کہ شیر کا ایک لمحہ، ایک سانس گیدڑ کے 100 سالہ سے افضل اور بہتر ہے. جنگ مومن چیست ہجرت سوئے دوست، سبحان اللہ، ترک عالم اختیار کوئے دوست. میری جنگ کا مطلب کیا ہے؟ میں دوست تک پہنچنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، اس لیے میں جنگ کر رہا ہوں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اور آپ دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں، سلطان کی زندگی اس کا عملی مظہر ہے. واہ واہ. اچھا جی، جل صاحب، اکبر الہ آبادی نے کہا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. کیسا جرنیل تھا؟ آپ جنرل ہیں نا، آپ سے یہ سوال. میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دونوں باپ بیٹا ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم حیدر علی یہ عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، جو کانٹیننٹل جو ماحول تھا اس سے بڑے مختلف تھے، اور خاص طور پر اس دور کے. اور جیسے شہاب ثاقب ہوتا ہے اس طرح وہ ایک اجالا کر گئے اور چلے گئے. ایشو یہ تھا کہ ان دونوں باپ بیٹوں کا، خاص طور پر ٹیپو سلطان کا، ایک ورلڈ ویژن تھا. اور یہ ایک بڑی انوکھی سی بات ہے، انہونی سی بات ہے کہ اس زمانے کے ایک ریاستی نواب کا ویژن جو وہ ورلڈ لیول کا ہو، اسپیکٹرم پہ ہو. کیا بات. اور ٹیپو سلطان چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے اور ان کی تعلیم فرینچ میں بھی تھی اور انگلش میں بھی تھی، باقی جو لوکل سارے علوم لینگویجز لائبریری سے اندازہ ہوتا ہے. تو ان کا ایک ورلڈ ویژن تھا. اور خاص طور پہ جب ان کا انٹریکشن فرینچ کے ساتھ ہوا، ایک کوآپریٹو انٹریکشن،
اس سے بھی ان کو دنیا کی بہت سمجھ آئی. یعنی یہ وحد ایک رہنما تھے، میں ان کو صرف رولر نہیں کہوں گا، نواب نہیں کہوں گا، رہنما تھے جنہوں نے کوشش کی کہ ایران سے بھی وابستگی ہو، افغانستان سے وابستگی ہو، ترکوں کے ساتھ بات کی، آٹومنز کے ساتھ، نپولین کو خط لکھے، شہنشاہ روم کو خط لکھا. رائٹ. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک شخص میں جس کے وہاں مقامی ہی اتنے دشمن تھے اس کو ایک ایسا ویژن دیا. کمال ہے ویسے. اور یہ ویژن انہوں نے کوشش کی ان سب کو انوائٹ کرنے کی کہ آپ انٹروین کریں ہندوستان کے حالات میں، اور جو مرہٹوں اور جو انگلش جو لوگ تھے، نظام دکن، تو ان کا ایک خیال تھا کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو اپنی ریسورسز کو ایکسٹرنلائز کرنا پڑے گا. یعنی انگلش کو اگر روکنا ہے یا انگلینڈ کے لوگوں کو روکنا ہے تو اس کے لیے فرینچ کو انوائٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر اسلامی سلطنت کی نشاط ثانیہ چاہیے تو اس کے لیے پورے عالم اسلام کو انووک کرنا پڑے گا ان کی ہمدردی کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص پوری کوشش کرتا ہے لیکن جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو شیپ کر دیتے ہیں. ہوا یہ کہ جب انہوں نے افغانستان کی طرف ایک توجہ کی اور ان کو اپنی مدد کے لیے کہا، زمان شاہ کو، تو ان کو اس وقت ہی ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، تو اس کی توجہ ادھر بٹ گئی. جب نپولین کو کہا تو نپولین کا جو آرمیڈا تھا وہ نیلسن نے غرق کر دیا، جو سویز جو سٹی الیگزینڈریا کے پاس. تو اس کو نپولین بھی وہاں سے آگے نہ آ سکا، افغان جو رہنما تھا وہ نہ آیا، زند جو رہنما تھے ایران کے وہ بھی نہ آئے. اور آٹومنز کا ایک اور ایشو تھا، عثمانی جو تھے ایک تو ویسے ہی ان کے مزمحل سے ہو چکے تھے، آخری ان کے دور تھے، تو ان کی لڑائی اس وقت آسٹریا سے اور روس سے ہو رہی تھی جس کے لیے ان کو انگلینڈ کی مدد کی ضرورت تھی. تو یعنی حالات جو دنیا کے تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کی مدد نہیں کی، حالانکہ انہوں نے سب کو انووک کیا. دوسری بات جو میں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ٹیپو سلطان کے بارے میں، کہ انہوں نے ایک اتنا عالی حوصلگی کا مظاہرہ کیا کہ ایک چھوٹی ریاست تھی، یعنی بھٹہ بھی ان سے زیادہ تھے، نظام کی ریاست بھی ان سے بڑی تھی، بہت بڑی ریاست، اور انگلش فورسز بھی ان سے زیادہ ٹرینڈ تھی. انہوں نے پھر نواب آف کرناٹک کے ساتھ، ان چاروں کے ساتھ لڑائی لڑی. یہ چومکھی لڑائی اگر ہے تو ایک ہی شخص لڑ سکتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان صرف دنیاوی طور پہ زندگی نہیں گزار رہے تھے، ان کا ایک ہائر پرپس تھا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو دنیا کے ساتھ وابستہ نہ ہو. میں جلد صاحب جب دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا نا، آپ نے مجھے اس کی اسٹریٹجی بھی سمجھانی ہے کہ فوجی اسٹریٹجی کیا تھی اس کی. اچھا جی یوسف، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ویژنری آدمی تھا، یعنی اس وقت وہ بار بار سب کو لکھ رہا ہے کہ یہ انگریز ہمیں کھا جائیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ مل جاؤ، آج اس کو اگر ہم روک دیں گے ورنہ پھر یہ فتوحات کرتا چلا جائے گا اور سب کو کھا جائے گا. وہی نتیجہ بعد میں نکلتا ہے. اور وہی یعنی جس دن شہادت ہوئی ہے تو انگریز انویڈرز نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اور ان کی قوت سے خوف کھاتے ہوئے وہ یعنی برٹن سے بار بار مدد لیتے رہتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سلطنت خداداد میسور کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کا نام بھی قائد اعظم نے سلطنت خداداد ہی رکھا ہے. یہ ذرا بتاؤ کیسے اس کا کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص اللہ رسول کے کرم سے عطا ہوئی ہے. ٹھیک. اور اس کی حفاظت بھی انہی کے ذمے میں ہے. مگر یہ ہے کہ سلطان ٹیپو کا جو زمانہ تھا وہ مسلمانوں کے زوال کا زمانہ تھا. ایک بڑا مشہور یعنی شعر ہے مصرع جو اسی دور میں کسی نے ٹیپو سلطان کے حوالے سے لکھا تھا: سحر کا کام ملا اس کو ہائے شام کے وقت. جب مسلمان زوال پہ تھے، شام ہو رہی تھی، تو وہ صبح کی نوید دے رہا تھا. اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سراپا یعنی جہاد تھے، سراپا بہادری تھے. اور اس کا ایک بڑا واقعہ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا تھا کہ ان کی زندگی میں بھی لوگ ان کے نام سے ڈراتے تھے، اس کے بعد بھی. لارڈ لنلتھگو جو ہیں یہ 1935-36 میں مزار پر گئے اور ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرے، خوف زدہ ہو کر باہر نکل آئے. حواریوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی سلطان آج بھی زندہ ہے.
اور مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میں وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ یہ ہے ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ اسی لیے حضرت علامہ نے کہا تھا خاک قبرش از منو تو زندہ تر، اور یہ وجہ تھی کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان اے حق و باطل نہ کر قبول۔ آپ قرآن و سنت سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی یہ ٹیپو سلطان جو ہیں تقریباً 8 زبانوں کے ماہر تھے، ہاں جی کوئی شک، اور عالم دین بننا چاہتے تھے۔ تو حیدر علی نے کہا کہ ریاست چلانے کے لیے قلم سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہے، اور تلوار کا بھی یہ عالم تھا کہ اسلحہ خود بناتے تھے جدید ترین رنگوں کے ساتھ۔ بلکہ نیپولین سے جو خط و کتابت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہمیں یہ ہتھیار دو اور میں تمہیں یہ چیزیں بنا کے دیتا ہوں۔ اور آپ کو دلچسپ بات ہوگی، لارڈ ویلزلی جو ہے جس نے واٹرلو میں نیپولین بوناپارٹ کو شکست دی تھی، تو اس نے وہ ہتھیار جو آج میزائل کی شکل میں، میزل کی شکل میں ہے، اس کی ابتدا ٹیپو سلطان نے کی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ میزائل اس نے یہ میں نے ترکیب وہاں سے سیکھی ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ ان کی بحری فوج بھی تھی، ان کی بری فوج بھی تھی، اور ان کا جاسوسی کا نظام بھی تھا۔ ریاست کے قیام کے لیے 3 چیزیں بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک اور آرمی، اور دوسرا پبلک خوش ہو۔ پبلک کا یہ عالم تھا کہ ریاست میسور میں بھی ہندوستان کی طرح ہندو زیادہ تھے، دکن کی ریاست زیادہ دولت مند ریاست تھی۔ جی ہر انگریز نے پہلا جملہ یہ کہا ہے کہ ریاست میسور خوشحال، رعایا مطمئن اور یعنی سلطان کی وفادار ہے۔ تو پھر یہ چند غدار کہاں سے آئے، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، اور بدقسمتی سے وہ تسلسل آج بھی جاری ہے۔ آج بھی اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ نہ ہو کہ سحر کا کام ملا اس کو ہائے شام کے وقت، مگر آج یہ کیفیت نہیں ہے۔ اسلحے میں ہم آج بھی بر صغیر ہی نہیں پوری دنیا سے آگے ہیں۔ ہمارے پاس جو ایٹامک ویپنز ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا میزل یوسف آج بھی جو لوگ شریک سازش ہیں، جی ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے، ابھی یوم تکبیر آ رہا ہے، آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی اپنا ڈاکٹر صاحب، ٹیپو کی جو لائبریری تھی شہید کی، یہ 1836 سے 1838 کے درمیان شفٹ کی گئی لندن میں، ساری کتابیں لیں۔ ان کی جو جلدیں تھیں وہ سونے کی تھی بنی ہوئی، اور سونے کے تاروں سے، اور ایسی لاجواب جلدیں تھیں، اور اس کا عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ جو ہی پہلا صفحہ کھولیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اگلا جو صفحہ کھولیں اس میں درمیان میں پنجتن پاک کے نام گول دائرے میں، اور چاروں کونوں پہ خلفائے راشدین چاروں کے نام لکھے ہوئے۔ یہ اس کی محبت کا عالم تھا، اور آلموسٹ ہزاروں کتابیں جو یہاں سے وہاں شفٹ کی گئیں اس میں اس کے دستخط بھی موجود تھے، اور طب ہو، سائنس ہو، فلکیات ہو، جغرافی ہو، جتنے یہ سبجیکٹ ہیں، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، مہارت فوجی جتنے معاملات، یعنی شاعری، ادب، لٹریچر، کسی تفسیر، قرآن، مدارج نبوت اس کے سرانے سے، یہ جو درود تاج شریف ہے یہ اس کے سرانے سے نکلا، دلائل الخیرات جو تھی یہ اس کے سرانے ہر وقت پڑی رہتی تھی، اس پہ اس کے خون کے چھینٹے بھی تھے۔ اور میں جب لندن میں گیا نا، میں نے اس کی یہ چیزیں دیکھی اور تلوار ٹیپو کی دیکھی، تو یقین کیجئے میں باوضو آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایسے لگا کہ میری کمر کے اندر کسی نے بہت زوردار سوا چبھو دیا ہے، میں وہیں بیٹھ گیا، اور اس قدر شدید درد مجھے ایک ہفتہ رہی کہ مجھے لگا میری کمر ٹوٹ گئی وہ ساری باتیں دیکھ۔ جی گائی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی یہ جامعیت ہے کہ وہ بیک وقت ان کا انداز حکمرانی بھی مثالی تھا۔ جیسے بڑے جو انگریز وزٹرز تھے، انہوں نے جب جا کے ریاست میسور کے حالات کو لکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ آپ دیکھیں صنعت و حرفت ہے، لوگ خوشحال ہیں، زرخیزی ہے، اور حتیٰ کہ اس ریاست کا 1 انچ بھی جو ہے وہ بنجر نظر نہیں آتا، یعنی اتنی ویل ایڈمنسٹرڈ یہ اسٹیٹ ہے، اور یہاں پہ ہندو اور مسلمان بطور شہری کے برابر ہیں، ہمیں کوئی امتیازی وزیر رکھے ہوئے تھے ہندو، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ تھے۔ تو اس ان کا انداز حکمرانی دیکھیں، اچھا ان کے عسکری لحاظ سے دیکھیں، ان کے علوم کے لحاظ سے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اوریجنیٹ ہو رہی تھیں، ان کی جو دینی حمیت تھی، ان کے خطوط سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے جو ان کے خطوط ہمیں، میں نے دیکھ رہا تھا ایک خط ان کا شاہ عالم کے نام، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا زندگی کا صرف ایک مقصد ہے
کہ میں دین محمد کا خادم ہوں اور ان دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں کو اور اس خطے کے جو باسی ہیں ان کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے تو صرف جد و جہد کا اور جنگوں کا صرف یہ مقصد ہے، یعنی ان کی تحریروں سے جو آپ نے مثالیں دی، یہ تو ان کے احساسات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ان کی جو پالیسی پر مبنی خطوط ہیں، تحریریں ہیں، ان سے بھی آپ کو جو وابستگی اسلام کے ساتھ اور اپنے بنیادی دین کے ساتھ بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصی بریک اور ذکر اس عظیم فرزند کا، بطل حریت کا، جس کی زندگی سے ہماری نوجوان نسل کو آج واقف ہونے کی انتہائی ضرورت ہے۔ ٹیپو سلطان کو پڑھیں گے، ماؤں کو علم ہوگا تو پھر ٹیپو جیسے بیٹوں کو بھی جنم دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، علامہ اقبال جب یورپ میں گئے تو انہوں نے بہت چیخ کے کہا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ٹیپو سلطان کی اتنی قیمتی لائبریری وہاں پہ چلی گئی۔ ناظرین کرام، ٹیپو سلطان کو یہ معمول تھا کہ وہ اپنے خواب جو تھے، وہ صبح کے وقت ایک خاص رجسٹر تھا جو ان کے خادم خاص حبیب اللہ کے پاس رہتا تھا اور وہ تالے میں رکھتے تھے اس کو سنبھال کے۔ 1786 کا خواب ہے ٹیپو سلطان شہید کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے زوروں پر، اور اسی دوران میں نے دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، بپا ہے قیامت، لوگ ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں میدان حشر میں بھاگ رہے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک انتہائی حسین و جمیل اور اتنے خوبصورت نورانی چہرے والے، بڑی خوبصورت آنکھوں والی شخصیت میرے پاس آئی اور آ کر مجھے میرے دائیں بازو سے پکڑ کے کہا کہ ٹیپو مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو جانتا نہیں۔ کہا میں علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹیپو کو لاؤ، میں اس کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ ٹیپو کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ خوشی کی کیفیت بھی تھی اور ایک لرزہ طاری تھا کہ شافع امتاں نے میرا اتنا خیال رکھا ہوا ہے، آپ کی نگاہ پاک۔ تو ٹیپو سلطان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ پاک تھی، کیوں نہ ہوتی؟ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، جو لوگ مسلسل قرآن حکیم کی تلاوت، اور شب زندہ دار تھا، تو پھر ان کا یہ عالم ہوتا ہے۔ آج ہم کہاں سے گرے، اور آج ہمارے حکمران، ہمارے بعض وزراء ایسے بھی ہیں جن کو نہ انا آتے ہیں، نہ کل کوثر آتی ہے، جن کو نہ کل و واللہ آتی ہے، مشہور ہی ان کی شہرت ہی ہے وہ جو کل و واللہ پڑھنا نہیں جانتے۔ ایسے بھی ہیں جن کو بسم اللہ نہیں آتی، ایسے بھی ہیں جن کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا، اور وہ اسلام کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے، ہم کن عروج کی بلندیوں پہ تھے اور کہاں ذلت کی پستیوں میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا۔ جنرل صاحب، وہ اسٹریٹجی، جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت معذرت کے ساتھ ایک کالر لے لوں، شاید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب مبشر حسن صدیقی خوشاب سے۔ جی صدیقی صاحب فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. بہت اچھا پروگرام آپ کا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا طرز حکومت اور آپ کی سوچ آج کے حکمرانوں کو کیا بتانا چاہتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یوسف سے پوچھیں گے اور کچھ جنرل صاحب سے بھی. جی جنرل صاحب اب آپ پہلے تو ہم عسکری بات کر لیں جی کہ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج کو ان خطوط پہ استوار کیا جو اس وقت کے رائج کردہ تھے، جن کو ہم ڈیولپڈ آرمیز کہتے ہیں. اس سے پہلے ہندوستان کی فوجیں جو تھیں وہ ایک مجمع کی ہجوم کی شکل میں ہوتی تھیں. یعنی ان کی 10 کی نفری، 100 کی نفری، 500 کی نفری، کیولری، آرٹلری، انفینٹری الگ الگ نہیں ہوتی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ جب جنگ کا طبل بجتا تھا تو 30,000 40,000 لوگ بھاگ پڑتے تھے ایک طرف، اور پھر دونوں آرمی جو آرمیز ہوتی تھی ان کی مٹھ بھیڑ ہوتی تھی، پھر کوئی نہیں پتہ چلتا تھا دشمن کہاں ہے دوست کہاں ہے. تو ایک انکنٹرولڈ انڈسپلنڈ اپروچ تھی جو اس سے پہلے تھی. ٹھیک. جب انگریز وہاں پہ آئے، فرینچ آئے، تو انہوں نے ایک ڈسپلنڈ وارفیئر کی ابتدا کی، اور ٹیپو سلطان نے اسی خطوط پہ اپنی آرمی کو انہوں نے استوار کیا. اور سب سے بڑی بات آپ نے جو کی کہ انہوں نے پہلے چھوٹے چھوٹے راکٹ سے استعمال ہوتے سگنل کرنے کے لیے، اشارے دینے کے لیے، بتانے کے لیے. تو انہوں نے اس کو آگے بڑھا کے سٹیل کیسز بنا کے ان کے اندر بارود بھرا اور ایک راکٹ آرٹلری کی ترویج کی فرسٹ ٹائم. اور راکٹ آرٹلری ایک عام تھی، یعنی عام سے میری مراد ایک بازو تھا، ایک الگ ونگ تھا، وہ کسی ایسے ہی کسی گروہ کا حصہ نہیں تھا. تو جیسے عام توپ خانہ تھا، یہ بھی توپ خانے کی ایک شکل تھی جس کو انہوں نے بیٹل فیلڈ میں، ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ میں انٹروڈیوس کروایا، اور بعد میں انگریزوں نے اور باقی لوگوں نے اس کو بہت آگے ڈیولپ کیا. تو یہ ان کے موجد جو ہیں وہ ٹیپو سلطان تھے. اور دوسری بات میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے تو وہ دنیاوی فتح اور شکست کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اور کبھی وہ شکست سے دل برداشتہ بھی نہیں ہوئے تھے. ہمیں یاد ہے کہ بہت ساری جنگوں میں ان کو شکست ہوئی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے دشمن بہت زیادہ ریسورسز رکھتے تھے، ان کے وسائل بہت زیادہ تھے، تو ان کی بریلینس بھی ان وسائل کو اوور کم نہیں کر پاتی تھی. لیکن اس کے باوجود مجھے ایک چیز جو کل میں پڑھ رہا تھا، مشن سے سنسیئرٹی آپ کہنا میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ میں نے جو کل دیکھا کہ وہ بار بار حملہ کرتے تھے. یعنی ٹیپو سلطان مدافعانہ پالیسی نہیں رکھتے تھے. آج ہم مدافعانہ پالیسی رکھتے ہیں. There's a huge difference. اتنی طاقت کے باوجود ہم پس قدمی پہ ہیں. وہ کچھ طاقت نہ ہوتے ہوئے، اتنے بڑے دشمنوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ پیش قدمی کرتے تھے، پہل کرتے تھے، اور ہر جگہ محاذ کھول دیتے تھے. ایک وقت میں 4 محاذوں پہ انہوں نے لڑائی لڑی. ایک کالر لے لیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں سارا بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی بیٹا، میں روزانہ آپ کی کال یہ پروگرام دیکھتی ہوں، کال ملانے کی کوشش کرتی ہوں. جی بسم اور اللہ. میری دل سے بہت دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسا بہت اس سے اچھا اور بہترین پروگرام کریں انشاءاللہ. اور آپ یقین کریں کہ میرے گھر کا والیوم 70 پہ ہوتا ہے جب میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں. اچھا، بڑی مہربانی. اور ٹیپو سلطان کے لیے تو میں بچپن سے وہ میری آئیڈیل پرسنالٹی ہے. سبحان ان کی اللہ. ماں کو سلام ہے. ان کی ماں کے بارے میں کوشش آپ کیجئے گی کہ کچھ ان کے بارے میں آپ ضرور بتائیے. ٹھیک ہے میرے انشاءاللہ. بیٹے کا نک نیم جو ہے تو وہ بھی ٹیپو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جنرل صاحب. جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں کہ ٹیپو سلطان نجیب الطرفین سید تھے. اچھا، یہ بہت کم لوگوں کا پتہ ہے کہ حیدر علی خان، فتح علی خان تو ان کے القاب تھے، وہ نجیب الطرفین سید تھے. اور ان کی وہی نسبت ان کو بہت عزیز تھی. واہ 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 واہ. تو یہ چیزیں بھی کربلا کی یاد صحیح تازہ کی. یہ اس نسل کا حصہ ہے، اس ٹریڈیشن کا حصہ ہے، اس روایت کے حامل ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا. تو اس لیے ایک ہمیں ایکسٹرا آرڈنری شخصیت کیوں نظر آتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. مزہ آ گیا جی جنرل صاحب کی اس بات سے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جان دیگرست. واقعی ملتی ہے جی، کوئی شک نہیں. اور اس میں آپ کی بات کو آگے چلاتے ہوئے یہ کہوں گا، اچھا ماں عظیم تھی نا. جی ماں بہت عظیم تھی. ماں ان کی فاطمہ بیگم عظیم مائیں ہی عظیم بیٹوں کو جنم دیتی ہیں. ماں جو ہے وہ معاشرے کو مضبوط کرتی ہے، وہ عظیم سپوت دیتی ہے. وہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی ایک ماں کی تربیت یافتہ. سبحان اللہ.
اور اسی طرح تمام لوگ، یہ تو خود بہت ہی یعنی فرما بردار بیٹے تھے ٹیپو سلطان، وفات تک اپنی ماں کے پاس بچوں کی طرح جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، سو جانا وہیں پر، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ قبر بھی ساتھ ساتھ ہیں، ایک سائڈ پہ ٹیپو سلطان کی ہے۔ آپ گئے ہیں وہاں کے نہیں، میں گیا نہیں، میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ وہ اب منظر سامنے ہے۔ میں تو ہمیشہ یوسف آپ جانتے ہیں، ساتھ ان کی والدہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ جو دین کی ہم بات کرتے ہیں اور دینی غیرت اور حمیت ہماری رگوں میں ہے، یہ ان تہجد گزار ماؤں کا جو ہے وہ تربیت اور اس خون کی تاثیر ہے۔ جی کوئی شک نہیں۔ اور اس میں پھر ایک بات یہ ہے کہ یہ ماں کی تربیت تھی کہ انسانی مساوات جو تھی وہ بچوں کو سکھائی، واہ، کہ انسان سب برابر ہیں۔ اچھا سادگی دیکھیں نا، سادگی اس دور میں سب بادشاہوں کے دربار میں جا کے وہ کورنس بجا لاتے وہ تھے، سب ختم اسے کر منع دیے، کیا ہوا تھا۔ القابات ختم کر دیے اس نے، آداب ختم کر دیے اس نے، سادگی اپنائی، اور سادگی عام زندگی میں بھی تھی، اور دیانتداری اس کا پہلے چیز تھی کہ دغا نہ دو، دوسرے کو دھوکہ مت دو، دیانتدار رہو۔ لباس بھی سادہ پہنتے تھے، اور ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ جب میسور کی تیسری جنگ جو ہے اس میں بظاہر شکست ہوئی تھی، شکست ساری اپنے غداروں کی وجہ سے ہوئی ہے، حربی مہارت کی وجہ سے نہیں، اچھا جرأت کی وجہ سے نہیں۔ پوری اسلام کی تاریخ میں جب بھی شکست ہوئی ہے ہم نے دشمن سے شکست نہیں کھائی، لڑ کر کبھی، آج بھی ہم سازش سے مار کھا رہے وہ ہیں، میر جعفر اور میر صادق کی مارتے آج بھی ہم سازش سے مار کھا رہے ہیں، ڈرون حملے اجازت سے ہوتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر وہ غداری تھی کیا؟ ایک وزیر خزانہ تھے جنہوں نے عین موقع پہ جنگ کے دوران کہہ دیا کہ جی آ کے تنخواہیں لے جائیں۔ دوسرے تھے وزیر دفاع تھے، انہوں نے کہا جی قلعے کی فلاں دیوار جو ہے وہ کمزور ہے، وہاں حملہ کر دیجئے۔ اور جال دینے کا یہ تھا کہ ہندو بھی ٹیپو سلطان سے محبت کرتے تھے، جہاں یعنی اس سازش کا سرنگا پٹم میں جو سازش چل رہی تھی، لیٹ بتایا مگر وہ ایک ہندو لڑکی نے بتایا تھا، وہ راؤ مہادیو جو تھے پٹیل، ان کی بیٹی تھی، اور انہی کا بیٹا کرن دیو وہ ساتھ فوت ہوا ہے ٹیپو سلطان کے۔ ایک کالر لے لیں، بہت دور غالباً بلوچستان سے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انکل۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیٹا۔ جی انکل میں بلوچستان لہڑی کے علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیں۔ جی میں نے پوچھنا تھا، یہ میرے دادا نے مجھے بتایا کہ یہ جو مسلمانوں کی تو ویسے بہت انوینشنز ہیں، جو یہ راکٹ ہے تغرق، یہ بھی ٹیپو سلطان نے ایجاد کیا تھا، ان کی فوج نے سب سے پہلے یہ استعمال کیا تھا۔ جی بیٹا یہی تو جل صاحب نے ابھی بتایا ہے، یہ بتایا یہ بات کہ انہوں نے یہ ایجاد کیا تھا سب سے پہلے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ جی اگر آپ اجازت دیں تو جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میجر میر ابراہیم کی کتاب موجود ہے کہ سلطان ٹیپو کو حج کا بڑا شوق تھا، اور حج پہ جانے کے لیے نہ وقت تھا نہ سہولت، اس بارے میں کہ ریاست سے جانا ہر طرف حالات ہی ہر طرف اس طرح کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے لیے بندوبست کیا، روحانی حج کے لیے۔ یہ وہ کیفیت ہے بلا وجہ نہیں ملتی، جو اللہ رسول کے احکام مانتے ہیں، اللہ رسول ان کے بلند کرتے ہیں درجات، ان کے لیے سفر بود منزل نسبت در سفر روحانی، ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہوتے، وہ جنت بھی اس طرح دیکھتے ہیں، وہ اللہ رسول کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کیفیت ہے کسی کی کہ حج کی امنگ اتنی ہو اور اللہ تعالیٰ اس طرح بندوبست کر دے؟ اچھا یہ دو یہاں پہ بڑی زبردست مماثلتیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ساری عمر حج نہیں کر سکے، ٹیپو سلطان بھی نہیں جا سکے، حالات اس طرح کے، علامہ اقبال بھی نہیں جا سکے، لیکن تینوں کی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حضوری ان کو نصیب کی۔ اصل تو آپ کے دل کی قربت ہے، آپ کی روح کی قربت ہے، آپ کی ڈیڈیکیشن ہے۔ تو ٹیپو سلطان کی شخصیت کا ایک بڑا اہم پہلو جس پہ بات کرنی بڑی ضروری ہے گاہی سے، وہ یہ ہے کہ وہ صاحب کردار شخصیت تھے۔ یعنی جو ہماری تعلیمات ہے بنیادی، یعنی یہ نہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی تھی، تعلیمات کیا ہیں آپ دیکھیں۔ جس وقت انہیں آخری جو جنگ ہو رہی تھی، چوتھی اینگلو میسور وار جو تھی، جب حملے کا خطرہ بڑھ گیا تو ٹیپو نے، جو آپ جانتے ہیں کہ فرانسیسیوں کے ساتھ ان کا تھا قربت تھی، تو فرانسیسیوں کو بلایا مشورے کے لیے، تو ڈیلیگیشن آیا، تو انہوں نے 3-4 نکاتی پیکج دیا سلطان کو کہ آپ اس طریقے سے ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا عجیب نکتہ تھا، نکتہ یہ تھا کہ جو انگریز حملہ آور ہو رہے تھے، ان کے مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ان فرانسیسیوں کو ہمارے حوالے کرو، چونکہ یہ ہمارے مخالف ہیں اور یہ ہمارے مجرم ہیں، جو بھی ان کا ایک بہانہ تھا، فی الاصل تو بہانہ تھا جنگ چھیڑنے کا۔
تو فرانسیسی ڈیلیگیشن نے کہا کہ سلطان آپ ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، جنگ کا جواز ختم ہو جائے۔ سلطان نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ میرے مہمان ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ میں اپنے چاہے میری ریاست چلی جائے میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ واہ واہ واہ، یعنی کہ آپ ایسی کئی مثالیں آپ سلطان کی زندگی سے دے سکتے ہیں کہ سلطان جو تھا صرف اسلام کو بیان کرنے کے لیے نہیں تھا اس کا ایٹیچیوڈ۔ ایک اور بڑا سبق بھائی صاحب جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سلطان کے اتنے بڑے کردار کے باوجود بھی آپ دیکھیں، آپ اس کی اسپریچولیٹی پہ بات کر رہے ہیں، اس کی جیسے میں نے بھی مثال دی، اس کی ویلیوز کے ساتھ پریکٹیکل کمٹمنٹ پہ بات کریں، کیوں راستے میں سور تباہ ہو گئی اور جو آخری رکاوٹ تھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آزادی اور بقا کی، وہ ہٹ گئی اغیار کے سامنے سے۔ اس کا سبب یہ ہے آپ کا جو قومی کریکٹر وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب تیسری یہ میسور وار ختم ہوئی 1792 میں، تو 1793 کی جو عید الاضحیٰ تھی اس کے بعد سلطان نے اپنے تمام آیان مملکت کو بلایا اپنے دربار میں۔ اور اچھا یہاں بھی ایک بڑا قابل غور میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ 99 اسماء پاک کے مطابق اس نے اپنے بڑے عہدیدار رکھے ہوئے تھے اسماء حسنیٰ کی نسبت سے۔ اچھا ان سے سلطان نے حلف لیا کہ آپ لوگ کمیٹڈ رہو گے احکام الہیہ کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ، وفا کے ساتھ۔ سوال ایک کالر لے لیں جی، انتظار میں ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے ملک صاحب۔ جی ملک محمد شیر سیالوی عرض کر رہا ہوں سرگودا سے۔ جی جی جناب، شیروں کا ذکر ہو رہا ہے آج۔ ہاں جی، تو یہ عرض کرنی تھی کہ آپ نے ایک بات ڈسکس نہیں کی کہ 1813 میں جب واٹرلو کی شکست ہوئی تھی فرینچ کو، تو اس وقت نیپولین نے کہا تھا کہ اگر میں 1799 میں سردار فتح علی کی اگر میں امداد کر دیتا تو آج انگریز کو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ مجھے وہ واٹرلو میں شکست دیتے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن جلد صاحب نے اشارتاً کہا ہے کہ نیپولین وہاں پھنس گیا تھا، اگر نہ پھنستا تو پھر وہ آتا مدد کے لیے۔ جی جلد صاحب۔ جی میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ ٹیپو سلطان کی شخصیت کو اس کام کے لیے ہی استوار کیا گیا، یعنی حیدر علی جو فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، ان کو ایک اس طریقے سے نہج پہ لگایا گیا۔ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے بہت بڑے کام کرنے ہیں، تو ان کو تمام وہ علوم سکھائے گئے جن کی ان کو ضرورت تھی، پہلی بات۔ دوسرا، ان کو کمان ملی 16 سال کی عمر میں۔ ابھی دیکھیں محمد بن قاسمی 16-17 سال کے تھے، یعنی اس نوجوانی کے عالم میں وہ کیولری کے کمانڈر بنا دیے گئے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس زمانے کی آرگنائز، دیکھو فورسز دو قسم، ایل آرگنائز اینڈ آرگنائزڈ، ویسٹرن اینڈ اورینٹل۔ تو اس میں دیکھا گیا کہ انہوں نے کرنل بیلی تھے اور بیلی صاحب کو شکست دی، پھر کرنل بریتھویٹ تھے، ان کو شکست دی۔ تو یہ ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ کس طرح ایک نیٹو جو ہے فورس، اس نے برٹش امپائر جیسی آرگنائز فورس کو شکست دے دی۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جب یہ اس کو وہاں منرو تھے جو ان کے انچارج تھے، تو جب بریتھویٹ کو شکست ہوئی تو منرو صاحب وہاں سے ریٹریٹ کر گئے اور اپنا توپ خانہ بھی ایک تالاب میں پھینک گئے۔ تو یہ ایک ایسا لرزہ طاری ہو گیا، ایک ایسی انہونی بات تھی، ایسا ریورس تھا کہ انگریز کا بھی اس کے اوپر ریکنسائل نہیں کر سکا۔ اچھا اسی کی وجہ سے یوسف آپ نے اور کیا ہوگا کہ فورٹ ولیم کالج جو تھا وہ بند کیا، لارڈ میکالے نے آ کے انگریزی کا نظام تعلیم دیا جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا فورٹ ولیم جو تھا نا وہ قلعہ، اس کے باہر دیواروں پہ انہوں نے لکھ دیا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا ظالم تھا ٹیپو اور فلانا تھا، یعنی لوگوں کے دلوں سے محبت نہیں نکل رہی تھی ٹیپو۔ ہاں جی، یہ کیفیت ہے کہ اگر آپ اس دور کے انگریزوں کی تحریریں پڑھیں، پروفیسر جے سر ایک ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انگریزی زبان میں لفظ ناکافی ہیں جتنی نفرت ہے ٹیپو سلطان سے انہیں۔ اور یہی دیکھیے کہ انہوں نے کن لوگوں کے نام رکھے، کہتے ہیں نئے نئے لفظ گھڑتے ہیں کہ سارے الزامات انہی پہ ڈال دیے جائیں۔ وہ اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھتے تھے نا، تو یہ جو تھے نا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، سیالچی والے پیر صاحب، ان کے والد صاحب نے پھر اپنے غصے میں اپنے کتے کا نام رکھا ہوا تھا جارج پنجم۔ جارج پنجم۔ پھر یہ ہے کہ اس دور میں اس ریاست کو مضبوط کیسے کیا، اس میں سب سے پہلی چیز تھی انصاف۔ انصاف مسلمان کے لیے بھی وہی تھا جو غیر مسلم کے لیے، مگر وہ ان کی دینی کتابوں کے مطابق تھا۔ مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق اور ہندوؤں کو ان کی کتابوں کے مطابق، عیسائیوں کو ان کے مطابق، ایکول تھے اسٹیٹ کے لیے جیسے ریاست مدینہ میں تھے۔ دوسری بات، انصاف کے معاملے میں حیدر علی نے ایک کسی معاملے میں خود ٹیپو سلطان کو سزا دی۔ اچھا۔ اور جب یعنی پہلی کمانڈ میں بھیجا ہے تو وفاداری پہلی چیز تھی کہ اپنی مرضی سے لکھو،
کہ وفاداری کی سزا موت، دھوکہ دینا، دغا دینا موت، اور عوام سے اور رعایا سے فوج سے محبت کرنا وہ لازم ہے، ان سے غداری کرنا، اپنوں سے غداری کرنا، اپنی رعایا سے، اپنی سے، وہ بھی یعنی سزا موت اس نے اس قسم کی رکھی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ اس نے معاشرے میں حیا کو رواج دیا۔ اچھا یوسف جنرل صاحب ایک بات بتائیں آپ کی طرف، کسی ملک کی فوج، رفیق باجوہ مرحوم ہمارے ایک بہت بڑے وکیل تھے اور بڑے زبردست آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی ملک کی فوج اس وقت تک لڑتی ہے جب ایک کنواری بچی گھر میں بیٹھ کے باپ اور بیٹوں کی، بھائیوں کی موجودگی میں کہے میرا ٹول سپاہیا تنوں رب دیاں رکھا، یعنی یہ تعلق ایک فوج، یہ فوج کے خلاف نفرت جو پیدا کی جا رہی ہے پاکستان میں، اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے کوئی ذہنیت ہے کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو۔ بھئی یہ تو اتنی ابھی آبویس ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے کہ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف کو رد عمل کیوں نہیں دے رہے۔ اور رد عمل جو پاکستان کو گالی دے، اگر میں آج نعوذ باللہ پاکستان کو گالی دے دوں، قائد اعظم کے خلاف بات کروں، اقبال کو گالی دوں، آپ دیکھیں مجھے جو عہدہ میں کہوں مجھے مل جائے گا۔ نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تو ایک بہت لمحہ فکری ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، پھر ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے۔ ایشو یہ ہے، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تو مسلسل روز کہہ رہا ہوں، روز زوردار طریقے سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں۔ آپ اپنے دشمنوں سے نفرت کرنا نہیں سیکھیں گے اور دوستوں سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم دشمنوں سے محبت شروع کر دی ہم نے اور دوستوں سے نفرت شروع کر دی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو آرم فورسز ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہیں اس معاشرے کی، اس قوم کی، اور بالخصوص پاکستان کو، پاکستان سیکورٹی ڈریون سٹیٹ ہے، اور پاکستان نہیں پورا مڈل ایسٹ کو سیکورٹی ڈریون ہے، پورا چائنا امریکہ سیکورٹی ڈریون ہے، پورا عالم اسلام ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے پاکستان پہ۔ تو اتنا بڑا ایسٹ ہو، اتنا بڑا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہو، اتنا بڑا آپ کے پاس ہتھیار ہو، اور آپ ہندوستان کی منتیں کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں کرکٹ کھیلنا ہے، میں نے پھر کھیلنا ہے، میں نے پھر کھیلنا ہے، ایک باولے بچے کی طرح، میں تو اس کو یہ نہیں کہوں باولے بوڑھے کی طرح، حالانکہ باولا بوڑھا ہی ہے، تو نہیں کہنا چاہیے۔ میں اب اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دادا مرحوم بڑے سادہ سے انسان تھے اور جلدی فوت ہو گئے، زیادہ مجھے ان سے بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ ان کا ایک مونگرل سا کتا تھا، کوئی 2 نسلہ سا تھا، اس کا نام نہرو تھا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ میرے دادا نے اتنی بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیسے دے دی۔ تو کیا اس زمانے کے لوگوں کو اپنے دشمنوں کی پہچان تھی؟ اور مجھے بائی دا وہ نام بڑا عجیب لگتا تھا، میں 5-6 سال کا بچہ تھا کہ یہ نام کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ نام کیا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ انگریز اور باقی قوموں کو دیکھیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے اتنی سخت نفرت کرتے ہیں کہ صدیوں تک وہ نفرت جاری رہتی ہے۔ نپولین کے خلاف فرینچ جرنیل دمشق میں داخل ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جاتا ہے، ٹھوکر مار کے کہتا ہے سلاڈین وی ہیو کم اگین۔ آپ انگریز کی مثال دیکھیں، نپولین کو آج بھی بونی کہتے ہیں اور اس کو اتنی گندی فضول گھٹیا فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا ہٹلر، یہ 2 بندے تھے نپولین اور ہٹلر جنہوں نے اس وقت کے عالمی نظام کے خلاف بغاوت کی تھی، صحیح ہے، اور اس کے خلاف پوری الائنس کٹھی ہوگی۔ اسی کے ویسے ساتھ میں تو ہٹلر کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے مرحوم چودھری الیاس MNA رہے، وہ کہتے تھے ہٹلر رحمت اللہ علیہ۔ ویسے ہٹلر کی وجہ سے پاکستان جلدی آزاد ہوا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، ٹیپو سلطان جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں آتے تھے جس سے انگریزوں کو اپنے نظام کے خلاف خطرہ محسوس ہوا کہ ایک ایسا رہنما، لوکل رہنما، مقامی رہنما جو ورلڈ ویژن رکھتا ہے۔ اور بائی دا وے اسی کے اوپر آرتھر جو تھا، آرتھر ویلسلی، جو بعد میں جو اس نے واٹرلو میں بھی اس کو شکست دی نپولین کو، تو اس نے کہا کہ ابھی ٹیپو سلطان کو ختم کرنا اور اس ریاست کو ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ وہی ہوگا جو نپولین کر رہا ہے وہ ہندوستان میں ٹیپو سلطان کریں گے۔ اچھا جی، اپنا یوسف جی، ہم یہ اپنی تاریخ سے نکال رہے ہیں، ٹیپو سلطان سے بھی ہمیں جان چھڑانی ہے، اقبال سے جان چھڑانی ہے، قائد اعظم سے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، اور جو انٹلیکچوئل کہتے ہیں ان کو لوگوں کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ نعوذ باللہ سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف باتیں کرتے ہیں
اور ٹیپو کے خلاف باتیں کرتے ہیں. قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ سے اپنی روایت سے وابستہ رہتی ہیں. باقی قومیں سب ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ تاریخ سے تعلق رہنا چاہیے. تاریخ سے تعلق رہنا چاہیے. تاریخ ہی ہمارا ماضی ہے، ہمارا حال ہے، ہمارا مستقبل ہے. کیوں جی آپ بھی بس 1 منٹ ہے. وہ ایک دن کی غداری نہیں تھی، مسلسل اس نے فوج کے خلاف، سلطان کے خلاف اور ریاست کے خلاف جو بڑے مؤثر لوگ تھے ان کو تیار کیا. اچھا. اور ان کے اندر ایک طرح کی ڈسکانٹنٹ پیدا کی. اب اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ نکلا، حالت یہ تھی کہ حقائق تک پہنچنے نہیں دیے جاتے تھے سلطان تک. جب باہر سے خطوط آتے تھے وہ خود ہی جواب دے دیتا تھا. اچھا. پوری ریاست کے اندر تو اس پھر نے اب بھی بعض میڈیا میں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جو یہ ایک ذہنی رویہ ہے پاکستان کے خلاف، جو پاکستانی فوج کے خلاف. یہ آپ اس طرح کے رویے کے ذریعے سے آپ اپنے مستقبل کو، اپنے ملک کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کا آغاز کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. جاگیرداری نظام ختم کیا تھا. کتاب الشفا سے جاگیرداری نظام بھی اسی نے ختم کیا. پھر بات کریں گے. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، موسمی بخار سے نجات کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وسلم 117 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی سے مریض کے چہرے پر چھینٹے ماریں. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی جلد شفا نصیب ہوگی. شعر محصور ٹیپو سلطان شہید فرماتے ہیں، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ شعر کاغذی شعر نہیں، یہ اصلی شعر کی وہ بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری اور وہ عشق کی نسبت عطا فرمائے جو سلطان ٹیپو شہید کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان شہید جیسے جذبے اور غیرت اور حریت عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے میرے مہمان بھی میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے. آپ بھی جہاں جہاں ہیں وہ نعرہ لگائیں تاکہ پاکستان کے اندرونی دشمنوں، بیرونی دشمنوں کے سینوں میں نیزے گڑیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه